السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی۔ ایران امریکہ کی جنگ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایم او یوز کو جو ہے دونوں ممالک میں سے کوئی بھی خاطر میں نہیں لا رہا۔ کئی گروپس بن گئے ہیں، امریکہ کی تھنک ٹینک الگ سوچ رہی ہے، پینٹاگون الگ سوچ رہا ہے، ان کے جو تھنک ٹینکر ہے وہ الگ سوچ رہے ہیں۔ ایران میں بھی دو تین گروپس بن گئے ہیں، کوئی پاسداران انقلاب گروپ ہے، جو دوسرا جو حکومت چلا رہا ہے وہ ہے، اور اسپیکر صاحب کا ایک الگ تھوڑا سا نظریہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ اور کوئی بھی فیصلہ اتفاق نمونے سے نہیں ہو رہا، نہ امریکہ میں ہو رہا ہے نہ ایران میں ہو رہا ہے، اور اس سب کی بڑی وجہ جو ہے آبنائے ہرمز کا قبضہ ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو، امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے نگرانی میں کروں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ مجھے 20% معاہدہ چاہیے، پھر لوگوں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، تو اب جو عرب ممالک ہیں یا جو شاہوکار ممالک ہیں وہ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں۔ بہرحال یہ باتیں بھی تقریباً ناممکن ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، آلریڈی خلیجی ممالک وہاں انویسٹ کر رہے ہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالرز کی وہاں ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن ایران جو ہے وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا۔ ایران کی اپنی ایک دیکھا جائے تو اپنی حقیقت ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے آبنائے ہرمز میرے ہاتھ سے گزر رہا ہے، میرے سطح سے گزر رہا ہے، میرے سرحدوں سے گزر رہا ہے، تو میں اس پہ میرا کنٹرول ہو یا میرا اپنا کچھ ہو۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ریپلکیشنز عالمی معیشت پہ بہت تیزی سے پڑ رہے ہیں، خصوصاً جو ایران کے جو پڑوسی ملک ہے۔ میں ڈائریکٹ نام پاکستان کا لے رہا ہوں، اپنے ملک کا لے رہا ہوں، کہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اور جگہوں پہ عجیب عجیب قسم کی خبریں ہو رہی ہیں کہ جی پیٹرول نایاب ہو گیا، پیٹرول بند ہو گیا، پیٹرول کی لائنیں لگ گئیں، اور پھر مجبوراً حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ایسی کوئی بات نہیں، 20 دن سے زیادہ کا پیٹرول ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جیسے جیسے جنگ بڑھتی جا رہی ہے، آبنائے ہرمز سے تیل کے جہاز یا دوسری چیزیں بہت ہی کم تعداد میں گزر رہی ہیں، جس کی وجہ سے تیل کی فراہمی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، خصوصاً جو پڑوسی ممالک ہیں اس کو اور یورپی ممالک کو بھی تیل نہیں جا رہا، تو اس لیے پوری دنیا حیران اور پریشان ہے، اور یہ ایک مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، خاص کر کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، غریب ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ہم آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ لوگوں کو ہلا کے رکھ دے گا، وہ پاکستانی قوم کے لیے بہت ہی ایک خطرناک خبر ہوگی، کیونکہ تیل بڑھتا ہے تو ساری چیزیں بڑھتی ہیں، تیل کے بڑھنے سے لوگوں کے کرائے میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایوری کموڈٹی پہ، ہر ایک چیز پہ وہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے، ہول سیل مارکیٹ میں، اس کے علاوہ ریٹیل کے مارکیٹس میں۔ تیل کے بڑھنے سے جو عام آدمی ہے، لوور مڈل کلاس اور یا مڈل کلاس، ان کی بجٹ ڈبل ہو جاتی ہے، خرچے ڈبل ہو جاتے ہیں، اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا ہے کہ ہماری کئی انڈسٹریز سے بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ان کو مزدوروں کو یا جو ٹیکنیکل ہینڈ ہے ان کو نکالا جا رہا ہے، وہ نئی انڈسٹریز آ گئی ہے، ان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس میں لیبر کی ضرورت بہت ہی کم پڑتی ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، بیماریوں کے شکار ہیں، اور کچھ نوجوان جو ہیں وہ ڈکیتی کی طرف، دہشت گردی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، جس کے مثال تازہ کراچی میں کئی مثال ملے ہیں، اور اس جنوری سے لے کے آج تک کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں پورے کراچی میں، اور ہمارے سندھ کے اور ایریاز جو ہیں کراچی کے علاوہ وہاں پہ بھی ڈکیتی، اغوا کاری جاری ہیں، لیکن حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ بس ملک میں امن امان ہے، ملک میں سب صحیح چل رہا ہے، سب صحیح دیکھا جا رہا ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں، جس باپ کا بیٹا جس کی ایج 28 سال تھی، ڈاکٹر آکاش، اور وہ جناح ہاسپٹل کا ڈاکٹر تھا، 2 سال سے ڈاکٹر تھا، وہاں اس کی لاش اگر اس کے گھر پہ پہنچی ہوگی تو ان پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ کئی لوگ ایسے ہلاک ہوئے ہیں، ایسے شہید ہوئے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے،
یعنی ان کو آتے ہی گولیاں مار دی جاتی ہیں، ان کو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، پھر تفشیش ہوتی ہے، پھر یہ کمیٹی قائم کی جائے گی، ہم یہ کام کریں گے۔ تو جب تک دہشت گردی زیادہ ہوگی، معیشت ترقی نہیں کرے گی، آپ کے پاس کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، کوئی آپ کے پاس سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ اوپر سے یہ جنگ لگی ہوئی ہے ایران امریکہ کی، اس نے بھی کھانا خراب کر دیا ہے معیشت کا، پوری معیشت کولیپس ہو گئی ہے، لوگ پیسہ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، خلیجی ممالک بھی تباہ ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی لوگ پیسہ نہیں لگا رہے ہیں، اور جو لگا رہے ہیں وہ ایسی چیزوں میں لگا رہے ہیں تاکہ ان کو کچھ منافع ملے۔ لیکن عام آدمی کے لیے ہر چیز جو گروسری ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ روزانہ مہنگے سے مہنگے تر ہو رہی ہیں، جس سے عام آدمی کا جو صبر ہے وہ جواب دے جائے گا۔ ابھی بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے، کوئی ایسی پلاننگ کریں، کوئی ایسی چیزیں کریں جو بڑے بیوروکریسی ہے، بڑے لوگ ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے جو خرچے ہیں ان کو ختم کرے، اور وہ جو ہے بینیفٹس عام آدمی کو دے۔ عام آدمی خوش ہوگا تو وہ کام کرے گا، لیبر کرے گا، اپنے نوکری پہ توجہ دے گا۔ اگر یہ ایران امریکہ جنگ چلتی رہی تو آپ دیکھیے گا کہ ملک کی حالت بہت خراب ہو جائے گی، اللہ معاف کرے۔ تو ابھی بھی وقت ہے حکومت کے نمائندوں کو، ابھی بھی وقت ہے عالمی طاقتوں کو کہ کسی بھی طرح اس جنگ کو بند کریں، اور پاکستان کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اعلیٰ قیادت کی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آٹا کس بھاؤ پہ ملتا ہے یا سبزیاں کس بھاؤ کی ہیں، گوشت کا کیا بھاؤ ہے، تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے نوکر چاکر آ کے لا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن جو غریب طبقہ ہے 80% سے زیادہ، ان سے حال پوچھیں آپ کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ جو افواہ سازی کی فیکٹریاں چل رہی ہیں کہ پیٹرول نہیں ملے گا، پیٹرول میں لائن لگے گی، راشن بندی ہوگی، اس سے لوگ الجھ رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انگزائٹی آ رہی ہے ان میں، غصہ چڑھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کریں، اپنی پالیسی ظاہر کریں، اور کسی بھی طرح یہ جنگ اگر بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جنگ بند ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو قیمتیں ہیں یا جو ہماری ایکسپورٹ ہے یا جو بے روزگاری ہے، اس کو کم کرنے کے لیے حکومت ڈور اسٹیپس پہ کام کرے گی۔ جو کرپشن کی بازاریں گرم ہیں، جو نوکری بھی پیسوں پہ مل رہی ہیں، جو ہر کسی جگہ کرپشن ہی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ 70-80% لوگوں کا یہی آج کل دھندا ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے غریب مارا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت ایسے اقدامات کرے گی کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، کرپشن کا زور ٹوٹے، اور ہر انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔